درود پاک پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، قبلہ حافظ صاحب نے جو بات شروع کی تھی میں اسی حوالہ سے چند گزارشات کروں گا. حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ جو ہیں اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، ہر ایک جو ہے وہ نفع اور فائدے کی بات کر رہا ہے، اس کے لیے کاروباری زندگی اس نے چلایا ہوا ہے. سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. سبحان اللہ. اور زمانہ جو ہے سامعین کرام، یہ حقیقت ہمارے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا زمانے کو دیکھ لیجئے. وقت گزرتا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وقت جو ہے وہ رکتا نہیں ہے. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے. ابھی لمحات جو ہیں وہ ماضی میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ماضی کے اسباق ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. اور فرمایا کہ زمانے کی قسم، اس حقیقت کی قسم ہے کہ جس میں وقت جو ہے اپنے آپ میں کبھی بھی رکا نہیں ہے، کبھی کسی کے لیے رکا نہیں ہے، کبھی بڑے کے لیے نہیں رکا، کبھی چھوٹے کے لیے نہیں رکا، کبھی امیر کے لیے نہیں رکا، کبھی غریب کے لیے نہیں رکا، بلکہ وقت اپنے مقررہ اوقات میں آگے چلتا جا رہا ہے اور وہ حال کو ماضی میں تبدیل کر رہا ہے. سامعین کرام، ہمارے یہ راجہ زمان صاحب کے بیٹے راجہ عبدالرزاق صاحب بڑے شریف آدمی تھے. چونکہ منجوال میں ان کا بڑا ربط تھا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ہمارے ساتھ بھی نبھایا. اور پھر جب اس بازار میں اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے صحت کے عالم میں، آج یہ جا رہے ہیں، ان کا وقت پورا ہو گیا ہے. سامعین کرام، اب جو وقت ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے. آپ ایک گنیں تو شاید اسی میں ایک سیکنڈ گزر جاتا ہے. اور ایک سیکنڈ جو ہے روشنی کی رفتار 1,86,000 میل جو ہے اس کی رفتار ہوتی ہے. یہ سائنس والے جو ہیں انہیں جانتے ہیں. 1,86,000 میل روشنی کی رفتار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس سے بھی زیادہ وسعت عطا کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سفر طے کر لیتا ہے. اور سامعین کرام، حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کے حوالہ سے اور اس والعصر ان الانسان لفی خسر کے حوالہ سے میں نے جو سبق حاصل کیا تھا، اس سبق کو یاد کیا اور اس کا مفہوم سمجھا تھا. اس صورت کو میں نے کیسے سمجھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا بازار میں برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پہ کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. لوگوں، بار بار یہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پہ کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اور سامعین کرام، سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ وقت ہے. یہ ٹائم جب گزر جاتا ہے اور سامعین کرام پھر یہ وقت جو ہے ہاتھ نہیں آتا. اور برف والے، آپ نے برف کے حوالے سے تجربہ کیا ہے کہ ہر لمحے جو ہے وہ گھلتی ہے اور ہر لمحے جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اسی طرح وقت جو ہے سیکنڈ سے لے کر گھنٹے تک، گھنٹوں سے لے کر دن تک، دنوں سے لے کر مہینوں تک، مہینوں سے لے کر سالوں تک، اور پھر ساری عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے. اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہ کر بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اور سامعین کرام، حج کے حوالہ سے سن لیجئے کہ جس کے پاس اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سفر کا خرچ اور اس کے بعد گھر والوں کا خرچ چھوڑ کر اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ اگر اس کا پورا ہو جاتا ہے تو آج فرض ہو جاتا ہے.
اور زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اگر وقت نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور وقت گزر گیا، وہ قبر کے حوالے ہو گیا، تو جس طرح اس کی نمازیں فوت ہو گئی، جس طرح اس نے زکوٰۃ نہ دی، جس طرح اس نے باقی عبادات نہ کی، اسی طرح فرض حج کو ترک کر دیا، اور فرض کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ اور سامعین کرام، ان الانسان لفی خسر، وقت ہوتا ہے تو مزید اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور سامعین کرام اس گھاٹے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر وقت ہوتا ہے تو یہ جو صورت ہے چھوٹی سی صورت ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ صرف اس کو پڑھ لے تو سمجھ لے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ اس میں اتنا مفہوم ہے، اس میں اتنا لیسن ہے، اس میں اتنا اسباق ہے کہ اگر صرف ایک صورت کو سامنے رکھ کے بندہ زندگی گزارتا جائے تو اس کی زندگی کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ اور سامعین اکرام، یہ خسر جو ہے یہ نقصان کو کہتے ہیں، یہ گھاٹے کو کہتے ہیں، لیکن ایک گھاٹا وہ ہوتا ہے، ایک نقصان وہ ہوتا ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، اس نقصان کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سامعین اکرام خسران اور خسر جو ہے یہ کس کا الٹ ہے، کس کا متضاد ہے؟ وہ ہے فلاح کا، اور فلاح کہتے ہیں اس زندگی میں ایسے امور کو انجام دینے کے بعد کل قیامت کے دن اس کو کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور اس میں قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ باہر کی عبادت کا کوئی اتنا ثمر نہیں مل سکتا جبکہ اندر کا انسان جو ہے وہ پاکیزہ نہ ہو جائے۔ اور اندر کا انسان تب پاکیزہ ہوگا کہ جب ہم اندر کی کثافتیں، اندر کے اناد، اندر کے جھوٹ اور اندر کی وہ چیزیں جو ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے جگہ نہیں رکھتی۔ المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اور اس آئینے کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جس طرح اپنی شکل دیکھتے ہیں، جس طرح اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں، اسی طرح دوسرا مسلمان سامنے آئے تو اس کو دیکھ کر بندہ مسکرا جائے اور اس کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، وقت ہوا تو انشاءاللہ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی بندہ تھکتا نہیں ہے، اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر اگر بندہ اس زندگی میں اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرے تو پھر وہ زندگی میں ناکامی نہیں، اس کو خسران نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ 4 باتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے کہ ایک تو ایمان لے آئے، ایک کیا جو عمل صالح کرے، اور پھر وہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائے اور لوگ اس پہ عمل کریں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں۔ فرمایا دین جو ہے الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اپنے بھائی کی خیرخواہی جو ہے چاہتے ہوئے بندہ زندگی گزارے، اس میں جو مشکلات آئیں ان کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے اور اللہ کے حوالے ہو جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔